بسم اللہ الرحمن الرحیم اشکر لی ولی والدی صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف آپ محبت سے پڑھ لیں۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ کلمہ نال میں نہتی توتی کلمہ نال بیائی ہو، کلمہ پڑھیا میرا جنازہ کلمہ گور سوائی ہو۔ حمد و صلاۃ کے بعد لائق کے ساتھ تعظیم و تکریم ارباب علم و فکر، معزز و محتشم سامعین حضرات، مقتدر علمی دینی سیاسی سماجی شخصیات تشریف فرما ہیں۔ وقت اختتام سے بھی اختتام در اختتام کی لمحات میں جاتا ہے، تب پھر واعظ و نصیحت کا مرحلہ آتا ہے۔ اللہ کی لطف فیہ الاشارہ۔ یہ مختصر روحانی محفل ایک ماہ کے ایصال ثواب کے لیے منعقد کی گئی۔ خالق کائنات نے اپنی پاک کلام میں ارشاد فرمایا انشکر لی ولی والدی۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا اے میرے بندوں میرا شکر ادا کرو اور میرے بندوں کا یعنی اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ اب سامعین ذی وقار، رب ذوالجلال ہے بندہ نواز۔ رب کون ہے؟ بندہ نواز۔ والدین ہیں اس کے بندے، والدین ہیں اس کے بندے، وہ ہے خالق، یہ دونوں ہیں مخلوق۔ اس بندہ نواز نے اس آیت میں والدین کی عظمت بیان کر کے بندہ نوازی کی حد کر دی۔ شاید جملے آپ نے سمجھے نہیں۔ وہ ہے بندہ نواز۔ کہا میرا شکر بھی ادا کرو اور ان دونوں کا شکر بھی ادا کرو۔ کہا جب اس دنیا میں نہیں تھے، ماں کی کوکھ میں تھے، مالک منعم حقیقی نے تمہیں نعمتیں عطا کی، اور جب اس تاریک وادی سے اس جہان میں تم آباد ہوئے، والدین نے نعمتوں کے انبار لگا دیے۔ رب کا بھی شکر ادا کرو اور ظاہری اپنے والدین کی نعمت کا احسان مانتے ہوئے ان کا بھی شکر ادا کرو۔ صحابی رسول حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی حضور میں نے اپنی ماں کو اپنے کندھوں پہ سوار کر کے دو فرسخ ہماری اس وقت کا جو سلسلہ چل رہا ہے اس کے مطابق بنتے 9 کلومیٹر سفر کر کے اپنی ماں کو کندھوں پہ سوار کر کے بیت اللہ کا حج کرایا، طواف کرایا۔ حضور موسم بھی گرمی کا تھا، زمین تپ رہی تھی سورج کی حدت اور شدت کی وجہ سے۔ کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ فرمایا پیارے، اس ماں کی زبان سے اور اس کے چہرے سے ایک مسکراہٹ جو نکل کر تیرے دل کو جس نے سکون بخشا تھا، ابھی اس ایک مسکراہٹ کا بھی تو حق ادا نہ کر سکا، ماں کی پوری نعمتوں کا حق تو کیسے ادا کر سکتا ہے؟ رب فرماتا ہے شکر ادا کرو ان کا۔ اللہ اکبر۔ اس عظیم محفل میں اس عظیم ماں کا تذکرہ نہ کروں جسے دنیا مخدومہ کائنات کے نام سے جانتی ہے، جو کائنات میں سب سے عظیم ماں، اور اس ماں نے کائنات کو جو نعمت دی سب سے عظیم بیٹا۔ حضور کی عمر مبارک تھی 6 سال، ظاہری عمر مبارک۔ مدینہ شریف سے واپسی کا سفر تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ننھیال مدینہ شریف میں تھے۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ اونٹنی پہ سوار تھی، ساتھ حضور کی خادمہ اور حضور کی والدہ کی بھی خادمہ حضرت سیدہ ام ایمن آپ کے ساتھ تھی۔ ابوا شریف کے مقام پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ کی طبیعت مبارک کچھ تبدیل ہوئی، علیل ہو گئی۔ ابوا کی پہاڑی پہ لیٹ گئی، لیٹ کر آنکھیں اپنے لخت جگر کے چہرے پر ہیں۔ چند ایک جملے ارشاد فرمائے تھے، وہ جملے آپ کی سماعتوں کی نظر مخدومہ کائنات نے فرمایا تھا ان صح ما ابصرت فی المنام فانت مبعوث الی الانام۔ کہا اے میرے پیارے، اس دنیا میں آنے سے پہلے جو میں نے خواب دیکھے تھے، اگر وہ خواب سچے ہیں تو تو کائنات میں رب کا سچا رسول ہے۔
ساتھ ہی ارشاد فرمایا کل حی میت، ہر زندہ نے مر جانا ہے، کل جدید بال، ہر نئی چیز نے پرانا ہو جانا ہے، کل کبیر یفنا، ہر بوڑھے نے، ہر بڑی عمر والے نے فنا ہو جانا ہے، انا میتۃ و ذکری باقٍ، فرمایا میں بھی اس دنیا سے جا رہی ہوں لیکن اپنا نشان مٹا کے نہیں جا رہی، اپنے نشان کو ختم کر کے نہیں جا رہی۔ کہا پیارے تیری صورت میں اپنے ذکر کو قیامت تک چھوڑ کے جا رہی ہوں، انا میتۃ و ذکری باقٍ، کہا میں تو جا رہی ہوں لیکن قیامت تک میرا ذکر باقی رہے گا۔ کیسے باقی رہے گا؟ کہا قد ترکت خیرا وولدت طہرا، کہا میں نے تیری صورت میں دنیا کو خیر عطا کی اور میں نے تیری صورت میں دنیا کو پاکیزہ اولاد عطا فرمائی۔ کہا قیامت تک جب بھی عظمتوں کے پرچم بلند ہوں گے، آمینہ کی لال کی عظمتوں کے ترانے گائے جائیں گے، وہاں میرے پیارے میرا بھی ذکر ہوتا رہے گا۔ جس میدان میں تیری نعت پڑھی جائے گی اس میدان میں تیری ماں کا بھی تذکرہ کیا جائے گا۔ ایسی ہوتی ہے ماں اور ایسی ہوتی ہے اولاد۔ قیامت تک انسانیت کو پیغام دے کے جا رہی تھی، جب بھی اس دنیا سے جاؤ پاکیزہ اولاد چھوڑ کے جاؤ، تم تو چلے جاؤ گے، قیامت تک تمہارا نام بھی باقی رہے گا۔ اللہ اکبر۔ اب ماں کیسی ہستی ہے؟ علامہ اقبال نے، مفکر پاکستان نے، کلیات کے اندر اپنی ماں کا ذکر کیا، اپنے دکھ درد اور کرب جس کیفیت سے جنجوع برادران گزر رہے ہیں، ان کا پورا خاندان، علامہ نے اس کیفیت کو قلم بند کیا نظم کی صورت میں۔ علامہ نے فرمایا آہ اب وطن میں کس کو ہوگا میرا انتظار۔ کہا بڑے بڑے سفر کیے، یورپ تک گیا، ان سے واپس آتا تھا تو کچھ نگاہیں منتظر رہتی تھی، دیکھتی تھی اقبال آئے گا۔ کہا اب جانے کے بعد کس کو ہوگا اب میرا انتظار، کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار، کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار، آرزو لے کر تیری خاک تربت پہ آؤں گا، اب دعائے نیم شب میں کس کو یاد آؤں گا۔ کہا تیرے ماں جانے کے بعد سب کچھ لٹ گیا، سب کچھ بکھر گیا، اقبال کی زندگی بدل گئی۔ کہا جاتا تھا بڑی بڑی مرحلے آتے تھے، بڑے بڑے طوفان آتے تھے، رات کی تاریکیوں میں تیرے اٹھے ہوئے ہاتھ مجھے ہر طوفان سے بچا لیا کرتے تھے، تیری دعائیں سہارا بن کے میری پیٹھ کے پیچھے ہوا کرتی تھی۔ ماں تیرے جانے کے بعد اب دعاؤں کا وہ سلسلہ ختم ہو گیا، اب محبتوں اور نگاہوں کا وہ فیض ختم ہو گیا۔ اور ایک تابش نامی شاعر نے تو حد کر دی، وہ کہتا ہے مدت ہوئی میری ماں نہیں سوئی تابش، مدت ہوئی میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے۔ کہا بچپن تھا، میں چھوٹا سا تھا، میں نے کہا ماں رات کے اندھیرے میں کچھ آواز اٹھتی ہے تو مجھے ڈر لگتا ہے۔ کہا کہاں بچپن کہاں جوانی، اب تو بڑھاپا آ گیا، اب بھی رات پوری چارپائی پہ اس کی نگاہیں میری شکل پہ ہوتی ہے، میری صورت کو تکتی رہتی ہے، کہیں رات کی تاریکی میرے بچے کو ڈرا تو نہیں رہی۔ یہ ہے ماں کا پیار، یہ ہے اس کے دل میں رب نے جو گداز رکھا ہے، جو سوز رکھا ہے، جو محبتوں کا رب نے ایک طوفان اس کے سینے میں چھپا کے رکھا ہے، اس طوفان کو کوئی پہچان نہیں سکتا، اس عقل کے ترازو میں تول نہیں سکتا۔ رب نے کتنی محبتیں اس کی صورت میں عطا فرمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ ماں کے دل سے جب دعا نکلتی ہے تو آپ حیران ہو جائیں گے، رب کے عرش کو ہلا کے رکھ دیتی ہے۔ ماں جب بولتی ہے اس کے لہجے میں جبریل بولتا ہے، اور ماں جب بولتی ہے تو اس کی زبان پہ ایسے لگتا ہے بندہ کائنات کی ساری نعمتوں عزتوں عظمتوں کو اس کی مسکراہٹ پہ نچھاور کر دے۔ میں نے کہا ماں جب بولتی ہے عرش کو اس کی دعا ہلا کے رکھ دیتی ہے۔ اس کا ثبوت البدایہ والنہایہ، حافظ ابن کثیر نے، صدیوں پہلے کے محدث ہیں، آپ ہجرت کے 11ویں سال کا ایک تذکرہ آپ نے البدایہ میں کیا۔ آپ فرماتے ہیں آقا کونین نے جب ہجرت کا اعلان فرمایا، مدینہ شریف چھوڑ کر مکہ شریف میں تشریف لائے صحابہ کرام، ایک انصار قبیلے کی ایک صحابیہ تھی، وہ بھی حضور کے اس قافلے میں شامل ہو گئی۔
ان کا ایک بیٹا تھا، نو عمر تھا، عمر اتنی زیادہ نہ تھی. وہ مدینہ شریف میں آئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹے کو اصحاب صفہ کے ساتھ بٹھا دیا تعلیم کے طور پر، اور جو والدہ تھی خود انہیں مسلمان خواتین کے مجمع کے اندر بٹھا دیا، ان کے حوالے کر دیا. اب بیٹا صحابہ رسول کے ساتھ تعلیم حاصل کر رہا ہے اور ماں حضور کی صحابیات کی زیر تربیت ہے. کہا وقت گزرا، اس بچے کو ایک ایسی وبا آئی جس کی وجہ سے وہ بیماری میں آیا. ہم اس کی عیادت کے لیے گئے، عیادت کر کے ابھی اٹھے ہی تھے، فرمایا ابھی ہم نے اپنے قدم پیچھے کے لیے موڑے ہی تھے، اس کی روح قبض ہو گئی. ماں آئی، ماں نے پوچھا، سوال کیا، اللہم ان کانت شدت بی، عرض کی مالک جب بھی مجھ پر کوئی مشکل وقت آیا نا، دعوتو کا، میں نے تجھے بلایا، تجھ سے دعا مانگی، مالک تو نے ففرجتہا، میری دعا کو، میرے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹایا، تو نے میری دعا کو پورا کر دیا. اسألوکا، اب اپنے مقصد کی طرف آ رہے، اسألوکا، اب میں تجھ سے سوال کرتی ہوں، اللہم لا تحمل علی ہذہ المصیبہ، مالک بڑھاپے کے اندر، ضعف کے اندر، اس عمر میں مجھ پر یہ مصیبت نہ ڈال، میں اپنے جیتے جی اپنے نوجوان بچے کی میت کو نہیں دیکھ سکتی. سامعین ذی وقار روایت نہیں، کوئی من گھڑت تاریخ کا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش نہیں کر رہا. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی پاکیزہ زبان سے نکلے ہوئے جملے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. صحابہ کہتے ہیں ابھی دعا مکمل نہیں ہوئی تھی، اس پاک باز خاتون نے اپنے مالک سے فریاد کی تھی، مالک میرے بیٹے کو میری زندگی میں موت نہ دے. فرماتے ہیں اتنی دعا ابھی مکمل ہوئی تھی، فکشف الثوب عن وجہہ، اس بچے کے چادر کے نیچے سے جنبش ہوئی، اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا. صحابہ کہتے ہیں ثم اکل واکل معنا، کہا پھر اس نے ہمارے ساتھ کھانا بھی کھایا، ہم نے اس کے ساتھ کھانا کھایا. کب تک وہ زندہ رہا؟ کب تک وہ زندہ رہا؟ حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں حتی قبض اللہ رسولہ، آقا کونین ظاہراً حیات تھے، حضور اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اس کی ماں بھی اس دنیا سے چلی گئی. وہ نوجوان جو مر چکا تھا، ماں کی دل سے نکلی ہوئی دعا نے اسے دوبارہ زندگی عطا کر دی. رب نے فرمایا فرشتوں، میری قانون، قدرت کا قانون یہ ہے، روح نکل جائے واپس لوٹاتا نہیں، لیکن محبوب کی اس عظیم امتی نے، اس صحابیہ نے دل سے وہ درد اور کرب کے ساتھ دعا کی، اس کی دعا کو اب واپس نہیں لوٹانا، اس کے بچے کے جسم میں دوبارہ روح کو ڈال دو، تاکہ میری یہ پاکیزہ خاتون یہ نہ کہے مالک تیرے نام پہ گھر کو چھوڑا تھا. آج میرے رشتہ دار کافر اور مشرک تانا نہ دے کہ تو نے اسلام قبول کیا، کیا ملا تجھے؟ بڑھاپے میں تیرے مالک نے جسے تو نے ایک مانا تھا، اس نے تیرے بچے کو تجھ سے چھین لیا، اسے مار دیا، کیا ملا؟ بتوں کی پجاری رہتی کم از کم بچہ تو نہ مرتا. وہ کسی نے کہا تھا نا، حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بت پرست کے مسلم کا خدا کوئی نہیں. اس نے بھی یوں ہی فریاد کی ہوگی، مالک کفر کو چھوڑا، اسلام کو قبول کیا، اب کافر تانا نہ دیں، کہاں گیا تیرا خدا، کہاں گیا تیرا سچا مذہب؟ بڑھاپے میں اتنا بڑا صدمہ تجھے دیکھ کر تو نے اسلام قبول کر کے کون سا کمال کر لیا؟ مالک نے اس کی دعا کو قبول کر کے اس کے بچے کو دوبارہ زندگی عطا فرما دی. یہ مائیں جب دعائیں دیتی ہیں، اور ماں کی محبت کا انداز ہی نرالا ہے. میں کسی سے دعا کراؤں گا، بزرگ سے حاجی صاحب دعا کرنا، علامہ صاحب دعا کرنا، فلاں صاحب دعا کرنا، فون پہ دعا کرنا، دعا میں یاد رکھنا. سچ بتانا، کسی نے اپنی ماں سے بھی کبھی کہا ماں مجھے دعا دینا؟ ماں سے دعا کا کہنا نہیں پڑتا، بن مانگے دعائیں ملتی رہتی ہیں، بن مانگے دعاؤں کا فیض چلتا رہتا ہے. یہ وہ دریا ہے، اس دریا میں رب نے وہ روانی رکھی ہے، حیات میں بھی دعاؤں کا سلسلہ چلتا ہے، اور جب زیر زمین یہ چلے جاتے ہیں، شرط یہ ہے ایمان ہونا چاہیے. زیر زمین جا کر بھی والدین کا فیضان ختم نہیں ہوتا، بلکہ اولاد کو دعاؤں کی صورت میں، آفات و بلیات سے حفاظت کی صورت میں مرتے دم تک ملتا رہتا ہے.
آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کنز العمال شریف کی حدیث ہے، من زار قبر ابویہ او احدہما فی یوم الجمعۃ، حضور فرماتے ہیں جس نے والدین کے اس جہان سے جانے کے بعد دونوں کے یا کسی ایک کی قبر کی زیارت کی جمعہ کے دن، پھر وہاں جا کے اس نے کیا کیا؟ حضور فرماتے ہیں فقرأ یاسین، اس نے وہاں کھڑے ہو کے یاسین کی تلاوت کی، غفر لہ، حضور فرماتے ہیں والدین کو تو فیض ملے گا ہی ملے گا، رب ذوالجلال اس کی بھی بخشش فرما دیتا ہے۔ آج زندگی میں رہتے ہوئے والدین کی یہ ذمہ داری ہے، اچھی تربیت کی صورت میں دین کی تعلیم اپنے اولاد کے اندر میراث چھوڑ کے جاؤ، جہاں وراثت میں گاڑیاں، پلاٹ، زمینیں، جائیدادیں چھوڑ کے جاتے ہو، خدا را اپنی اولاد کو اچھی تربیت دین کی تعلیم دے کر جاؤ، اس لیے کہ جانے کے بعد دنیا کا کوئی مال تمہارے کام نہیں آئے گا۔ ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں سے اور ان کی زبان سے نکلے ہوئے جملے جو مالک کی بارگاہ میں فریاد کی صورت میں ہوں گے، ان کا فیض تمہیں قبر کے اندر بھی نصیب ہوگا۔ اور اولاد کے لیے یہ نصیحت اور پیغام ہے اسلام کا کہ ان کی زندگی میں ان کی قدر و قیمت جانو۔ جب رحمتوں کا یہ سائبان اٹھ جاتا ہے، جب انسان سے پیٹھ سے یہ دونوں سہارے اور ان کا دست شفقت اور دست کرم ہٹ جاتا ہے، پھر کائنات کا چھوٹا سا تنکا بھی انسان کو پہاڑ کی صورت میں نظر آتا ہے۔ جب تک یہ ہوتے ہیں مشکلات آنکھ چھپا کر گزر جاتی ہیں، لیکن جب یہ نہیں ہوتے پھر ہر مشکل، ہر آفت، ہر مصیبت، ہر طوفان، ہر ایک برائی انسان کے سامنے سینہ تان کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ اس لیے وہ بھی جانتی ہے اب دعاؤں کا وہ سلسلہ، دعاؤں کا وہ فیض۔ اور یہ بھی میں عرض کرتا چلوں، والدین اگر نیک ہوں تو سب سے بڑا پیر، سب سے بڑا مرشد، سب سے بڑا شیخ کامل اپنے والدین ہیں۔ بڑے معذرت سے یہ جملہ عرض کروں گا، ہم اپنے پیروں کے پاس جاتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں نا، ہماری ایک عقیدت ہے چومنا چاہیے، میں اس کو رد نہیں کرتا، لیکن کتنے ایسے بیٹے ہیں، کتنی ایسی بیٹیاں ہیں جو گھر جا کے اپنے ماں باپ کے ہاتھ پاؤں چومتے ہیں، شرم محسوس ہوتی ہے۔ لوگ کیا کہیں گے وہ ہاتھ چوم رہا ہے، ہاتھ تو پیر کے چومنے چاہیے، استاد کے چومنے چاہیے۔ جس ماں باپ نے تجھے پیر تک پہنچایا، استاد کی دہلیز تک تجھے پہنچایا، پڑھنے کے قابل تجھے بنایا، وہ چومنے کے زیادہ لائق ہے۔ اللہ رسول کے خلاف ان کا حکم نہیں ماننا، لیکن ان کے ساتھ حسن اخلاق سے ان کی خدمت کا جو کام ہے وہ تمہارے ذمے پھر بھی باقی ہے، اگرچہ کافر ہے، ان کی خدمت پھر بھی فرض ہے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا پھر بھی فرض ہے، ان کے لیے عزت سے، احترام سے اپنے آپ کو پیش کرنا، اپنا مال پیش کرنا، سب کچھ پیش کرنا، مشرک ہوں پھر بھی ضروری ہے۔ پیارے، اگر مشرک والدین کا اسلام اتنا ادب سکھاتا ہے تو خود اندازہ کیجئے ایک مسلمان ماں باپ کا کتنا اسلام کے اندر ادب اور احترام ہوگا۔ اگر میری گفتگو کے دوران کوئی غلطی خطا سرزد ہوئی، مالک معاف فرمائے، آپ سے بھی معافی کا خواستگار ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔